ہم میر کے شاعری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ میر اپنی زندگی کی ناکامی کا ذکر بھی اسی اپنی غزلوں میں کرتے ہیں۔ میر اپنی محبت کی ناکامیوں کا ذکر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میر زمانے کی بربادیوں کے حوالے سے بھی روتے اور تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور میر نے دنیا کی بے ثباتی کے حالات کو بھی خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میر نے تصوف کے موضوعات پہ بھی بات کی ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ میر نے اردو غزل کے دائرے کو وسعت دی، اور بعد کے آنے والے شعراء نے اس میں مزید موضوعات کا اضافہ کیا، اور آج ہم یہ بتاتے ہیں کہ غزل میں دنیا کا ہر ایک موضوع سما سکتا ہے، لیکن اس کا صحرا، اس کا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ کس کے سر جاتا ہے؟ میر کے سر جاتا ہے۔ اسی لیے خدائی سخن کہتے ہیں، اسی لیے اردو غزل کا بادشاہ کہتے ہیں، اسی لیے اردو غزل کا امام کہتے ہیں، کیونکہ میر کی شاعری میں ہر طرح کے موضوعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میر اپنی محبت کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں؟ ہمارے آگے تیرا جب کسی نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا، میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں نے ناکامیوں سے کام لیا۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں آگے مختلف طرح کے اشعار میں اس بات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں، زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ اور اپنے محبوب سے کہتے ہیں، ہر زخم جگر داوار محشر سے ہمارا، ہر زخم جگر داوار محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیدار گھری کا۔ تو میرے پیارے بچوں، اس موضوع کو لے کے، محبت میں ناکامی کو لے کے، محبت کے حالات کو لے کے، زندگی کی کہانی کو لے کے انہوں نے طرح طرح کے اشعار لکھے ہیں، اور الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میلی آنکھیں مون، یعنی رات بہت جاگے تھے صبح ہوئی آرام کیا، ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے خود مختاری کی، چاہے ہے سو آپ کرے ہم کو ابس بدنام کیا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ میر کے کلام میں مختلف طرح کے موضوعات کا بیان دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں وہ اپنے گزری ہوئی زندگی پر ماتم کرتے ہیں، وہیں یہ زندگی کے فلسفے کے حوالے سے، زندگی کی حقیقت کے حوالے سے ہم کو آشنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ میر کا ایک شعر لیجیے اور اس پر غور کرنے کی کوشش کیجیے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ کہ انسان، اس دنیا میں آپ کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی جو دنیا ہے یہ شیشے کی دنیا ہے۔ آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے، آپ کی کسی لغزش کی وجہ سے اس کو ٹھوکر لگ سکتے، اور اس میں شگاف پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ شگاف آپ کی عمر بھر آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ اسی لیے آپ کو زندگی کے ہر مرحلے پہ، ہر موڑ پہ احتیاط سے کام برتنا ہوگا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا رہ میں یہاں ہر سفری کا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ میر ہمیں اس حقیقت سے آشنا کر رہے ہیں کہ انسان مادہ پرست بننے کی زیادہ کوشش مت کرو، ان چیزوں کے پیچھے پیچھے مت چلو، مختلف چیزوں کو اپنا محبوب بنا کے خدا کی راہ کو فراموش مت کرو، کیونکہ یہاں سے اسباب، جو آفاق کی منزل ہے، جو یہ دنیا کی منزل، یہاں سے کوئی سلامت نہیں جاتا، یہ اپنا یہ مال و جائیداد ساتھ نہیں لے جاتا ہے، بلکہ موت کا فرشتہ اس سے ہر ایک چیز چھین لیتا ہے، اور یہ خالی ہاتھ اور اکیلے اس دنیا سے نکل کر یہاں سے چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ میر نے اپنے کلام میں جگہ جگہ، میر نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ انسان کو مختلف طرح کے اعمال و افعال کرنے کے لیے اکسایا ہے، اس کو دنیا سے زیادہ محبت کرنے کی، محبت
نہ کرنے کی ترغیب دی ہے، بلکہ یہ بتایا ہے کہ یہ جو آپ کی جو ہستی ہے، آپ کا جو وجود ہے، یہ مٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور جس دنیا کے پیچھے آپ لگے رہتے ہو، یہ دنیا کچھ ساتوں کے لیے ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ پورا ملیاں میٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، خاکستر ہو جائے گا، اور کچھ باقی نہیں بچے گا۔ تو میرے پیارے بچوں، اسی طرح سے جب آپ میر کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وسیع دنیا ہے جس میں ہر طرح کے موضوعات کا بیان انہوں نے کیا ہے۔ حالانکہ یہ غزل کا ابتدائی زمانہ تھا، یہ غزل کا ابتدائی دور تھا، جب غزل کی زبان بھی پختہ نہیں تھی، جب اس میں فارسی دکنی الفاظ کی برمار تھی، لیکن میر نے اس کی زبان کو صاف کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں اس کے موضوعات کو وسعت دی اور گنجائش پیدا کی۔ آپ دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے، اتنے مصیبت زدہ حالات، اور ان حالات کا سامنا کرتے ہوئے جب ان کو مختلف جنگوں میں حصہ بھی لینا پڑا ان نوابوں کے ساتھ جن کے ساتھ رہتے تھے، نواب نکلتا تھا کسی جنگی مہم پہ تو اس کو ساتھ نکلنا پڑتا تھا، اس کو دل کے دورے بھی پڑے، اس کو جنوں کا سامنا بھی کرنا پڑا زندگی میں، لیکن ان تمام صورتوں کے باوجود بھی یہ اپنی شاعری کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ شاعری جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو شاعری کا مادہ رکھا تھا، اس کو انہوں نے پوری طرح سے قائم بنائے ہوئے رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میر کے یہاں ہمیں قریباً 6 سے 7 میں دہراؤں گا، 6 سے 7 دیوان شاعری کے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کتنے بیٹا؟ 6 سے 7 دیوان شاعری کے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں میر کے یہاں، یعنی اردو کے 6 اور فارسی کا 1۔ اس کے علاوہ ان کی مثنویاں دیکھنے کو ملتی ہے، ایک رسالہ جو فارسی زبان میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ شعراء اردو کا تذکرہ جس کا عنوان انہوں نے رکھا نکات شعرا، اور خود کی سوانح حیات یعنی خود نوشت جس کا نام انہوں نے رکھا ذکر میر۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی ادب کے نام وقف کی تھی، اس شعر و شاعری کے نام وقف کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اپنی اس شاعری پر، ان کو اپنے اس کلام پر، اپنے اس لکھائی پر جو کچھ بھی انہوں نے تحریر کیا، اس پر ان کو خود بھی فخر تھا۔ آخر ہوتا کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ فخر کرنے کی چیز ہی تھی۔ انہوں نے اس زمانے میں ان حالات میں اتنا بہترین اور اتنا عمدہ کلام تحریر کیا یا اتنا اچھا کلام لکھا کہ واقعی طور پر یہ فخر کرنے کی چیز تھی، جس پر خود بھی ان کو بہت زیادہ فخر تھا، جس کے حوالے سے انہوں نے اپنے اشعار میں جگہ جگہ پہ اس بات کی گواہی دی، یا اس بات کو ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ان کو اپنے قلم پہ یا اپنے لکھائی پہ واقعی طور پر فخر تھا۔ جس طرح سے دوسرے لوگوں نے ان کے کلام کو لے کے سراہا، ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کے جانے کے بعد بھی ان کو یاد رکھا، ٹھیک اسی طرح سے میر خود بھی اپنے کلام کے حوالے سے بہت خوبصورت اشعار لکھے ہیں، جس میں انہوں نے خود کے کلام پر فخر کیا ہے۔ سارے عالم پر ہوں چھایا ہوا، سارے عالم پر ہوں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ میر لکھتے ہیں سارے عالم پر ہوں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، برسوں لگی ہوئی ہے جب مہر و مہ کی آنکھیں، برسوں لگی ہوئی ہے جب مہر و مہ کی آنکھیں، تب کوئی ہمسا صاحب نظر بنے ہے۔ باتیں ہماری یاد رہے پھر باتیں ایسی نہ سنے گا، باتیں ہمارے یاد رہے پھر باتیں ایسی نہ سنے گا، پڑھتے کسی کو سنتے گا تو دیر تلک سر درنے کا۔ اگرچہ گوشہ نشیں ہوں شاعروں میں میر، اگرچہ گوشہ نشیں ہوں شاعروں میں میر، پہ میرے شعر نے روئے زمیں تمام لیا۔ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر میں میرا دیواں رہے گا۔ ریختہ
رتبے کو پہنچایا ہوا اس کا ہے، ریختہ رتبے کو پہنچایا ہوا اس کا ہے، معتقد کون نہیں میر کے استادی کا۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے اشعار یا اپنے کلام کے حوالے سے خود بھی تعریف کی ہیں۔ واقعی تعریف کرنے کے لائق کلام، واقعی پڑھنے کے لائق کلام، کیونکہ اس میں زبان، ان کے کلام میں زبان کی اصلاح بھی دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کلام میں ہر طرح کے موضوعات کا بیان بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی لیے ہم یہی کہیں گے کہ بہتر طور یہی کہنا ہوگا کہ واقعی طور پر میر اردو غزل کے امام بھی تھے، میر اردو غزل کے بادشاہ بھی، میر خدائی سخن بھی، اور میر ہی نے اس غزل کو وہ رتبہ، وہ جلوہ عطا کیا جس کے لیے غزل کو آج محبوب ترین صنف تصور کیا جاتا ہے۔ والسلام۔